فَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے، اخذ کرنے سے ہے میثاقا پختہ عہد، جیسے میثاق مدینہ میثاق نبوی ہے، میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد، پختہ عہد۔ میثاق لکھنؤ آپ نے پڑھا ہوگا مطالعہ پاکستان میں، میثاق کا مطلب وعدہ، عہد، ٹھیک ہے۔ فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، لما البتہ جو آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، میں دوں تمہیں، من کتابن کتاب میں سے، و حکمتن اور حکمت میں سے، دانائی میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا ہو، صداقت سے ہے یہ لفظ، لما اس چیز کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، ما میت سے ہے، ما اہل و عیال، بما اہل و عیال جیسے ہوتا ہے لفظ۔ شادی کا کارڈ آتا ہے نا، اس میں لکھا ہوتا ہے بما اہل و حیال، تو ماں کا مطلب ہوتا ہے تو میت ہمراہ ساتھ۔ ہمراہ ساتھ۔ لَتُؤْمِنُنَّ البتہ ضرور تم ایمان لانا، مومن سے، امن سے، ایمان لانے سے ہے، بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور تم مدد کرنا اس کی، نصرت، فتح اور نصرت آپ نے اردو میں اکثر لفظ پڑھا ہوگا، اور ضرور تم اس کی مدد کرنا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، فاخذتم اور تم نے لے لیا، علی ذالکم اس پر، اسری میرا ذمہ، میری ذمہ داری، اسرن کا لفظی مطلب ہوتا ہے بوجھ، یعنی میرا یہ بوجھ ہے، تم اپنے اوپر لاد رہے ہو، اس میری ذمہ داری کو قبول کر رہے ہو۔ قالو ان سب نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا پس تم سب گواہ رہو، شہادت سے ہے لفظ، پس تم سب گواہ رہو، ہاں انا اور میں، معاکم تمہارے ساتھ ہوں، اسی طرح میت سے ہے، ما اہل و عیال، بما اہل و عیال، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ جی ان آیات میں جو ہے وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا عہد الست، کسی کو پتہ ہے عہد الست کس کو بولتے ہیں؟ الف لام سین، جی سر، ہاں جی جی بولو، اب وہ جو بولو، اللہ میاں نے لیا تھا یہ پہلے اپنی اماں سے اجازت لے لو بیٹا، یہ پہلے اماں بول رہی ہیں کہ بیٹی پہلے بولے، یہ آپ جو ہے نا پرمیشن دے دیں۔ اچھا بیٹی، بیٹی بیٹی ماشاءاللہ، مائیں جو ہیں وہ قربانی دیتی آئی ہیں۔ جی بیٹی بولو۔ جی وہ پہلے اللہ میاں نے ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ میاں نے وعدہ لیا تھا، جب انسان مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے تھے، پہلے ہی اللہ میاں نے روحوں سے وعدہ لے لیا تھا جی یعنی کہ اللہ پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روحوں کو بنا کر وادی نعمان جو مکہ میں ہے، وہاں پر تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا آپ کا یہ فرسٹ انکاؤنٹر نہیں ہے دنیا میں، پہلی ملاقات نہیں ہے دنیا میں، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں عالم ارواح میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک وعدہ جو ہے وہ اسپیشل وعدہ تھا، جس میں عوام الناس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کر دیا تھا، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ البتہ جو میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت میں سے، یعنی جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، یعنی کتاب کس کے پاس آتی ہے؟ نبی کے پاس آتی ہے، رسول کے پاس آتی ہے؟ رسول کے پاس کتاب آتی ہے، رسول کے پاس۔ ہاں جی، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، رسول مصدق لما معکم اور وہ تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کون سے نبی آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بھی انبیاء ہیں اور بھی نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب تھی کون سی؟ تورات۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب تھی کون سی؟ انجیل. انجیل. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ تصدیق کی کس چیز کی؟ تورات کی. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا ہوا تھا. کس نے وعدہ لیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے. ٹھیک ہے, تو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ بھائی جب جو ہے نا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر دے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ, تم نے اس پر ایمان لانا ہے, بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ کس نے پورا کرنا تھا؟ بنی اسرائیل نے. بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے یہ وعدہ پورا کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ نبی ایسے بھی تھے جو ایک ہی زمانے میں آئے تھے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے, حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے نبی بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں آتے ہیں. تو خیر, کچھ ایسے نبی بھی ہوتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارے پاس کوئی نبی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے, تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر لیا کسی جگہ پر, ان کی روحوں کو, اور وعدہ لیا. ایک نبی ان میں موجود نہیں تھا. وہ کون سا نبی تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر نبی سے وعدہ لیا کہ تمہارے بعد جو رسول آئے گا نا, ٹھیک ہے, اس کی مدد کرنی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ خاتم النبیین کی جو ہے وہ تصدیق بھی کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی بھی ہونے کی تصدیق کرتی ہے, شہادت دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم, کیا تم جو ہے وہ اقرار کرتے ہو اور تم جو ہے وہ یہ میرا یہ وعدہ پکڑتے ہو؟ تو کالو, تمام نبیوں نے کہا سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ وہ خاتم النبیین میں ہے, خاتم النبیین ہے, اور ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا, اس لیے تمام نبیوں نے کہا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فشہدو, تم سب گواہ رہو, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ تمام انسانوں سے بہترین جو انسان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ایک جگہ پر, ان کی روحوں کو, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں بھی گواہ ہوں اور تم بھی گواہ رہنا. آگے پڑھا. فمن تولا, فمن, پھر جو تولا پھر گیا, جس نے منہ پھیر لیا, بعد ذالک, اس کے بعد, فاولئک, پس یہی لوگ ہیں, ہم الفاسقون, وہی ہیں فاسق نافرمان. بیٹا بھی کلاس ہو رہی, بعد میں فون کرنا کچھ کیا بیٹا. اچھا, دیکھیں یہ بیسیکلی نا یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کے یہودیوں کو, اس وقت کے عیسائیوں کو, کہ بھئی اس طرح تمہارے نبیوں سے, تمہارے رسولوں سے وعدہ لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ہر کتاب میں جو ہے وہ آنے والے نبی کی بشارت ہوتی تھی. تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے, تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی ہے, انجیل میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے. ٹھیک ہے. تو ہر جو کتاب جو آئی ہے اس میں ہر آنے والے نبی کی بشارت دی جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے رسولوں نے جو ہے وہ اقرار کیا ہے, اب تم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں پورا کر رہے تھے؟ جی ان کی چوٹاہٹ. جی بولیں سر. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آئے تھے نا, تو وہ اس لیے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. ان کو یہ تھا کہ حضرت یعقوب کی, حضرت اسحاق کی اولاد سے آئیں گے. جی باجی عاشی, یہ بھی ایک وجہ ہے
दूसरी वजह ये थी कि अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान लेते तो उनकी जो धाक बैठी हुई थी ना पूरे अरब में कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो उनकी चौधराहट जो है वो खत्म हो जानी थी। तो ये भी उनके उनके साथ मसला था। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, वजाउ बिगज़बिन अला गज़ब, कि गजब के साथ गजब, यानी दो दो गलतियां कर रहे थे वो। ठीक है, एक तो ये इस वजह से इनकार कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो बनी इस्माइल में से आए हैं, और दूसरा उनकी चौधराहट पर जो है वो जरब पड़ती थी, चौधराहट उनकी खत्म होती थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमन तवल्ला, फिर जो फिर गया बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, वही फासिक है, नाफरमान है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, फासिक कौन होता है? फासिक ना दो तरह के होते हैं। हर काफिर जो है ना, फासिक का लफ्जी मतलब होता है नाफरमान। ठीक है, तो हर काफिर इनकार करने वाला फासिक होता है, हर काफिर फासिक होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फासिक काफिर हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई बताएगा मैंने क्या कहा है? दोबारा सुने, मैंने ये कहा कि हर काफिर फासिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फासिक काफिर हो। आप में से कोई बताएगा बच्चियों में से? जी बेटा बताओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, यानी देखिए बात यह है कि जो काफिर है वो तो नाफरमान है, वो तो फासिक है ही। ठीक है, लेकिन बात का मुसलमान जो है, ईमान लाने वाला, वो भी नाफरमानी थोड़ी बहुत कर लेता है ना, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काफिर हो गया। वो फासिक जरूर है, नाफरमान है, लेकिन काफिर नहीं है। तो बात समझ में आई है कि हर काफिर जो है वो लाजमी फासिक है, और जरूरी नहीं कि हर फासिक जो है वो काफिर हो। अफ़गैरा, क्या फिर सिवाय, अलावा, जैसे गैरुल्लाह होता लफ्ज़ उसी तरह है अफ़गैरा, तो क्या अलावा, दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन के, यबगूना, वो चाहते हैं, तलाश करते हैं, बालाहू, और उसी के लिए है, अस्लमा, मुती, इस्लाम से, सलामती से है ये लफ्ज़, मुती है, फर्मा बरदार है, मन जो फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और ज़मीन में है, तौअन, खुशी से, अतात से है ये लफ्ज़, व करहन, और ना खुशी से, जैसे लफ्ज़ कराहत होता है, मकरूह होता है, व इलैही, और उसी की तरफ, युरजाऊन, वो सब लौट कर जाएंगे, रुजू करने से है ये लफ्ज़। अच्छा, ये फरमाया जा रहा है क्या अल्लाह के दीन के अलावा वो कोई और दीन जो है वो चाहते हैं? हालांकि जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, वो खुशी से या नाखुशी से जो है वो उसी के लिए जो है वो असलम है। ठीक है, असलम मुसलमान है। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? फर्मा बरदार होना। एक होता है ईमान लाना, एक होता है मुसलमान होना। दोनों चीजों में फर्क है। ईमान जो है वो दिल की कैफियत का नाम है, और जो इस्लाम है वो हमारे हाथ पांव, चेहरा, हमारी बातें, हमारी हरकतें, वो बताती हैं कि हम मुसलमान हैं या नहीं हैं। ईमान दिल की कैफियत का नाम है कि हमारे दिल में हम अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, हम गैब पर ईमान लाते हैं नहीं लाते, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं नहीं लाते। अगर हमारे दिल में ये है कि अल्लाह एक है, ठीक है, और रोजे क़यामत बर्पा होने वाली है, और हमने हर चीज का हिसाब देना है, एक एक चीज का हिसाब देना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर एक को मेरे सामने अकेले अकेले बंदे ने आना है, अकेले अकेले ने, किसी माँ बाप के साथ नहीं किसी ने जाना, ना किसी बहन भाई के साथ जाना है, हर बंदे ने अकेले अकेले अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ठीक है, तो अगर ये दिल में ईमान मौजूद है, ये सारी बातें, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, फिर हम फर्मा बरदारी करेंगे, फिर हम मुसलमान बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम नमाज पढ़ेंगे, फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम वालिदैन की इज्जत करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है ना, असलम का मतलब जो है फर्मा बरदारी से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन के अलावा और कोई दीन नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है ना, वो आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है, वो अल्लाह ताला का क्या है? फर्मा बरदार है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दे दिया।
دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی میرا کوشچن یہ ہے، زوم کے پارٹیسپینٹ بھی سنیں کہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو آزمائے اللہ میاں. تو اس نہیں، یہ تاکہ لوگوں کو آزمائے اللہ تعالیٰ، تو اس کی دلیل کیا ہے عیسیٰ؟ اللہ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. جی یہ سورہ ملک جو ہے وہ میری بچیاں یہاں بتا رہی ہیں، سورہ ملک جو ہے وہ اس کی پہلی آیت کی ہے کہ دوسری ہے؟ دوسری آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت اور زندگی کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے. ٹھیک ہے، یعنی تو کون اچھے عمل کرتا ہاں ہے. تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، یاد رکھیے گا. دنیا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی کے ہے؟ لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بنائے ہوئے ہاں، تھے. تو یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا. تو جب دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع کر لیا. سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا. سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. سردیاں اپنے وقت پر آتی ہیں، گرمیاں اپنے وقت پر آتی ہیں. انسان کو تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ بھئی یہ تھوڑا سا اختیار تمہارے پاس موجود ہے، اما شکورا و اما کفورا، تم شکر کرو یا کفر کرو، یہ تم پر ہے. ٹھیک ہے، یہ اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ آزمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ آزمائش میں ہم نے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد بھی مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ اس آزمائش سے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے، اور بڑی زبردست بات جو ہے وہ آگے لکھی ہوئی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. دنیا تو جیسے تیسے کاٹ لیں گے ہم، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کے سامنے حاضری دینی ہے ہم نے. سورہ مریم میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِينَ فَرْدًا، ہر ایک شخص میرے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے نے حساب دینا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو ان آیات کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریوائز بھی کیجیے گا پلیز. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا اتارا گیا علینا ہم پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر. وما اوتیا اور جو کوئی دیا گیا عطا کیا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے. فرق کرنا جدائی ڈالنا، تفریق کرنا، اس سے ہے یہ لفظ. نہیں ہم فرق کرتے بینا احدن کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں. اچھا، یہ اس آیت کی تشریح جو ہے نا، مفہوم جو ہے میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. یہ اتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ ہم ایمان لائے ہیں کس پر؟ اللہ پر. ٹھیک ہے، اور کس پر ایمان لائے ہیں؟ وما انزل ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، ان کی سر جو صحیفے وغیرہ جو مطلب تورات زبور، ہم سب پہ ایمان لائے ہیں. اچھا، پھر اور جو موسیٰ علیہ السلام اور کو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، مطلب ہم سب کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، پھر اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. باجی عائشہ، یہ تو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ ایک ترجمہ جو ہے نا وہ بتا دیا نا. تھوڑا سا مفہوم بتائیں مجھے اس کا کہ یہ آیت بیسیکلی یہ آیت یہاں پر کیوں آئی ہے، کیسے آ گئی ہے؟ سر اس کا مقصد یہ کہ ان سب کا بھی مطلب جو عقیدہ تھا نا اللہ تعالیٰ پہ تھا نا کہ اللہ ایک ہے، تو اینڈ تک یہی سب پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی یہی لے کے آتے. تھوڑی سی میری بات سنیں. یہ سٹوری شروع ہوئی تھی نجران کے عیسائیوں سے. نجران کے عیسائی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے
बहस मुबाहिसा शुरू किया था, यहूदियों ने उनके साथ मिलके जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज भी किया था, क्या हम आपकी परस्तिश शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह की बातें सारी चल रही थी। तो जब बहस मुबाहिसे का काम खत्म हो गया तो ये अल्लाह ताला ने एक जनरल आयत नाजिल की कि आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुआ। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी लाते हैं, इसहाक याकूब और उनकी औलाद पर भी ईमान लाते हैं, और मूसा ईसा को जो दिया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, और नबियों को जो रब की तरफ से दिया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। यहूदी क्या करते थे? ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे? नहीं। ईसाई क्या करते थे? वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप उनसे कह दें कि हम अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी मानते हैं, उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद को भी मानते हैं, मूसा ईसा और तमाम नबियों को मानते हैं, और ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी एक में फर्क नहीं करते। नबी, सारे नबी जो है ना बदरजा नबी बराबर हैं, सारे नबी बदरजा नबी बराबर हैं, लेकिन सबसे आला और अफजल दर्जा किसका है? नबी अलैहिस्सलाम का। और ये अल्लाह ताला ने तीसरे पारे में कहा कि बाद रसूलों को हमने बाद रसूलों पर फजीलत दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि आप इन यहूदियों को, ईसाइयों को कह दें, इवन के जो है वो मुशरिकीन मक्का को कह दें, वो भी तो कहते थे ना कि हम इब्राहिमी हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो उम्मत में से हैं, तो उनको भी कह दें कि हम उन सबको मानते हैं, और लेकिन हम जो है इनमें कोई फर्क नहीं करते। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए क्या है? फर्माबरदार है। बात फर्माबरदारी पर, ठीक है। तो जो थोड़ा सा इख्तियार हमें दिया है ना, उसमें हमारी आजमाइश है कि हमने फर्माबरदार बनना है या नहीं बनना, ठीक है। देखें, बात सिर्फ ये है ना, आपको याद होगा हमने सूरह ताहा में पढ़ा था, सामरी जादूगर ने जो है ना जिब्राइल अमीन की जो है ना मट्टी, पाँव की मट्टी उठा ली थी और उसको जो है वो डाल दिया था बछड़े के मुंह में, और उस बछड़े में से आवाज निकलना शुरू हो गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, सामरी ये क्या किया? तो पता है सामरी ने क्या कहा था? सामरी ने कहा था, कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, मेरे दिल में आया ये मैंने कर लिया। तो हम भी तो यही कुछ कर रहे हैं, हमारे दिल में जो आता है हम वो कर लेते हैं, ठीक है। हमने हमारे दिल में जो आता है हमने वो नहीं करना, बल्कि जो थोड़ा सा इख्तियार दिया हुआ है उसको हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के अंदर उसको रखना है, ठीक है। बात की याद रहेगी आज के सबक की कि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में हमने जो थोड़ा सा इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में उसको रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का सबक। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी जल्दी ये स्टॉप हो जाएगा काम। बाकियों को बता दें कि 7:45 बजे क्लास शुरू होती है अब।